یہاں پر یہ جو ہیں یہ گلیاں کافی چھوٹی ہیں، بہت زیادہ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ. اور بھائی یہاں پہ پلاٹ خالی ہے، اگر آپ لوگوں نے بکنگ کروانی ہے تو کروا لیں. یہاں پہ آپ ایک گھر بنا سکتے ہیں. کافی پیسفل، کافی انٹرسٹنگ، وائبرنٹ. یہ آئی گیس BTS ہی ہے. ہائی گاز، ویلکم بیک. تو ہم پہنچ چکے ہیں بوسان کے ایک ولیج جس کا نام ہے گمچیون ولیج، جس کو کہتے ہیں سینٹورینی اور ماچو پیچو آف بوسان. آئی گیس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے ٹورسٹ ہیں، لوکل بھی ہیں، فارنرز بھی ہیں. اور یہ جو اسپاٹ ہے آئی گیس فیمس ہے یہاں پہ پکچرز کے لیے. چلے تو میں آپ کو اس ولیج کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ ولیج یہاں پہ آیا کیسے، بنا کیسے. ہسٹری جو ہے اس ولیج کی وہ یہ ہے کہ ڈیورنگ دا کورین وار بوسان کچھ سٹیز میں سے ایک سٹی تھی جہاں پہ نارتھ کوریا قبضہ نہیں کر پائی تھی. تو بہت سارے ساؤتھ کورین بوسان سٹی آئے اپنی جانیں بچانے کے لیے. تو اس کے رزلٹ میں سٹی جو تھی وہ فل ہو گئی تھی. تو پھر بھی لوگ تھے، انہوں نے کہیں نہ کہیں آنا تھا. تو یہ ولیج کی جو ہسٹری ہے وہ ایسے یہ وجود میں آیا کہ جب سٹی میں جگہ ختم ہو گئی تو لوگ یہاں پہ ایسے جو ہیلی سائٹس تھی وہاں آ گئے. تو اس ٹائم پہ ان کے ہاتھ میں جو بھی مٹیریل ان کو اویلیبل ہوا انہوں نے آ کے یہاں پہ یہ گھر بنا لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جی اس ولیج میں یہ ایک مسئلہ تھا کیونکہ لوگوں نے جو گھر بنائے تھے وہ اپنے آپ مدد کے تحت بنائے تھے. تو اس ٹائم پہ یہاں پر پراپر واٹر سپلائی اور سیور سسٹم جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے ان کو کافی پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی. اور کچھ عرصے بعد 1980 میں پاپولیشن میں ڈکلائن آنا شروع ہو گیا. یہاں پہ کافی لوگ یہاں سے موو ہونا شروع ہو گئے. جو نوجوان نسل تھی وہ دوسری سٹیز میں یا سٹی میں جانے لگ گئے وہاں پہ بہتر لائف سٹائل کے لیے. 2010 تک اس ولیج کی پاپولیشن جو رہ گئی تھی وہ صرف 8,000 رہ گئی تھی. پھر اس کو انہوں نے ایک کلچرل ہب میں ٹرانسفارم کیا. تو کچھ آرٹسٹ تھے اور انہوں نے اس کو نام دیا پروجیکٹ کو ڈریمنگ آف ماچو پیچو ان بوسان. تو اس کے بعد انہوں نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سب کلر وغیرہ ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پراپر ایک کلچرل ہب بنا دیا، ٹورسٹی اسپاٹ بنا دیا. اس ولیج کی ٹرانسفارمیشن میں جو کردار ادا کیا ہے وہ آرٹسٹ تھے، لوکل ریزیڈنٹ تھے. انہوں نے پینٹس کیے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ اسکلپچرز جو تھے وہ لگائے. اور جو اپینڈنٹ ہومز تھے انہیں ایک میوزیمز اور شاپس میں تبدیل کر دیا. اس کو ایک اوپن آرٹ گیلری جیسا بنا دیا اس ولیج کو کہ ایک نئی ہوپ میں اس کو ایک نیا رنگ دے کر. تو کافی انٹرسٹنگ جگہ ہے یہ، اور یہ ہے تھوڑی ہیلی سائٹ پر. اور سامنے یہاں سے مجھے کچھ ہاربر جیسا دکھ رہا ہے. تو چلے دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں اس ولیج کو. مڈ ڈے ٹائم ہے، دھوپ تو ہے، تھوڑا مسئلہ ہوگا، گرمی ہے، بٹ کوئی نہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو اور جگہیں بھی ایکسپلور کرنی ہوتی ہیں. تو ابھی یہ بیسٹ ٹائم ہے فی الحال میرے پاس یہاں پہ آ کے ایکسپلور کرنے کے لیے. تو چلیں اس ولیج کو ایک بار ذرا اچھے سے ایکسپلور کرتے ہیں. سو دیکھتے ہیں آگے اور کیسا ہے. جی یہ ولیج کی نیرو اسٹریٹس، گھر پہ گھر سے ایک دم. یہاں پہ میں آپ کو یہ مارکیٹ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ، یہ پروبیبلی بعد میں یہ ایریا ڈیولپ کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک فوڈ اسٹریٹ ہے، اور یہ جو اسٹریٹ ہے کافی ویل ڈیولپڈ ہے. میں باقی ابھی آپ کو جو ولیج کی ایکچوئل اسٹریٹس ہیں وہ بھی دکھاؤں گا. وہ کافی نیرو ایلیز ہیں، آپ ان کو اسٹریٹ نہیں کہہ سکتے. تو یہاں سے آپ یہ ویو دیکھ سکتے ہیں ولیج کا. یہاں پہ فوٹو بوتھس بھی ہیں سیلف فوٹو شوٹ کے لیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکیچ بناتے ہیں اور جیسے ایسا جیسے کارٹون کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ رہے
اور یہاں پہ اس اسٹریٹ میں کیفیز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، سوینئر شاپس ہیں. تو یہ ایکچولی جو ٹورسٹ یہاں آتے ہیں اور لوکلز بھی جو آتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ یہ آ کے پرچیز کر سکتے ہیں جو بھی وہ یہاں سے کرنا چاہیں. اگر وہ کچھ کافی پینا چاہتے ہیں، جوس پینا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور کچھ شاپنگ کرنا چاہیں تو وہ ایسی سوینئر شاپ سے شاپنگ کر سکتے ہیں. اور جی یہ جو ایک اسپاٹ ہے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، یہ کافی فیمس ہے پکچرز وغیرہ کے لیے. یہ کے پاپ سے ریلیٹڈ ہوگا آبویسلی. یہ دیکھیں جی، تو یہ جو میں جس اسٹریٹ میں ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی صاف ستھری ڈیولپڈ ہے، بٹ میں آپ کو لے چلوں گا جو کافی چھوٹی ایلیز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ میں نے ابھی غور کیا اور پڑھا، تو یہ جنگکوک اور جمن اور آئی گیس یہ بھی جو ہے یہ آئی گیس BTS ہی ہے. ایکچولی مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں ان کے بارے میں، تو دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے اتنا پتہ ہے کہ 7 ہیں وہ 7، تو یہاں پہ بھی 7 ہی دکھ رہے ہیں. تو مجھے اتنا ہی پتہ ہے ان میں سے کوئی ایک جنگکوک ہے، اور تو میں سب کو ہی جنگکوک ہی بولتا ہوں. یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ہے کورین ٹریڈیشنل پیپر آرٹ شاپ، آئی گیس یہ کلوز ہے. یہ میرے سامنے ایک منی ایکسچینج مشین ہے. کوریا کی اچھی بات یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا میں آپ کو ایسی مشینز مل جاتی ہیں منی ایکسچینج کی، اور اس میں کوئی ریٹ میں اتنا بڑا ڈفرینس بھی نہیں ہوتا. تو آپ اگر کسی منی ایکسچینجر کے پاس جائیں یا ان مشینز پہ آئیں تو سملر ہی ہوتا ہے، اور یہ کوئی زیادہ بڑا چارج نہیں کرتے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کرنسیز اگر آپ کے پاس ہیں ان کنٹریز کی کرنسی، آپ اس مشین کے تھرو اس کو کورین وان میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو بھی آپ کے پاس کرنسی ہوگی ان کرنسیز میں سے وہ آپ انٹر کریں گے، اور آپ کو جو بھی چارج ہوگا جس حساب سے بھی کنورژن ریٹ ہوگا آپ کو کورین وان مل جائیں گے. جی ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ کورین فوڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کورین اسپیشل ڈشز ہیں. جی تو ساؤتھ کوریا میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیلف اسٹوڈیو، یہ کافی ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، وہ کوئی ڈیولپ ٹاؤن ہو، ولیج ہو، XYZ وٹس ایور، آپ کو یہ ضرور ملیں گے. جی یہاں پہ ایک کافی صاف ستھری کیوٹ سی جگہ ہے، شیڈ ہے ایکچولی یہ دھوپ سے بچنے کے لیے. تو میں یہاں ذرا 5 منٹ بیٹھ کے آرام کرتا ہوں. یہ سامنے سے آپ دیکھیں، پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو جی آرام ہو گیا، یہاں سے چلتے ہیں آگے. یہاں پہ یہ سوینئر شاپ ہے. یہ لگ رہا ہے شاید، تو جی یہ یہاں پہ مل رہا ہے چکن کریکرز. یہ دیکھیں آپ مین اسٹریٹ سے یہ چھوٹی سی ایلی ہے، یہ اسٹیئرز ہیں، اور یہ ہے اس طریقے سے. ایکچولی جب انہوں نے شروع میں بنایا تھا تو کچھ اسی طریقے سے تھا. یہ تو ابھی بھی کافی انہوں نے بہتر کر دیا ہے. واٹر سپلائی ہے یہاں پہ، سیور سسٹم ہے، الیکٹرکسٹی ہے. تو یہ پہلے تو کچھ ڈائریکٹ ایسے ہی ہوتے تھے، جیسے آپ پائپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی انہوں نے تھوڑا بہت بہتر کر دیا ہے. یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سیور سسٹم ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ اسمال ایلیز ہیں. یہ دیکھیں، تو ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں لوگ نہیں رہتے، ابھی بھی آبادی ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں. یہ سارے جو گھر ہیں ایکٹیو ہیں یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. بٹ بہت سارے ایسے گھر ہیں جو ابینڈنڈ تھے، انہوں نے میوزیم، شاپس، کیفیز، ریسٹورنٹس میں تبدیل کر دیا ہے. تو کچھ گھر ایسے ہیں جو بند ہیں ابھی، جہاں کچھ نہیں ہے تو وہ گھر ہی. یہ ون ڈے کلاس کس چیز کی ہے پتہ نہیں. تو جی یہ دیکھیں آپ، اس طرح کی ایلیز ہیں یہاں پہ کافی ساری. تو جس اسٹریٹ میں تھا وہ تو مین اسٹریٹ ہے، اور جو موسٹلی جو یہ ویلیج ہے 95%
اسی طریقے کا ہی ہے. چلیے واپس سے اسی اسٹریٹ میں اوپر آتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں. تو جی وہ میں جنگکوک والے اسپاٹ پہ واپس آ گیا ہوں, BTS والے. یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پھر میں واپس اس اسٹریٹ میں آ گیا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک اسٹریٹ ہے, کافی کلرفل گھر ہیں یہاں پہ. اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک اچھا پکچر اسپاٹ آپ کہہ سکتے ہیں. کافی پیسفل, کافی انٹرسٹنگ, وائبرنٹ, کافی انٹرسٹنگ جگہ ہے. جی یہ دیکھیں یہ جگہ کافی اچھی ہے. یہاں پہ کچھ شاپس بھی ہیں. یہ جو اسٹریٹ ہے یہ جو ایلی ہے یہ کافی اچھی لگ رہی ہے بنسبت دوسری ایلیز کے. تو جی یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پہ ایک ہن باک رینٹل شاپ ہے. یہاں سے لوگ رینٹ کر کے ہن باک پہن کے اس ولیج کا ٹور کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو شوٹ چل رہا ہے. اور یہیں پہ ایک اور کافی خوبصورت چھوٹی سی ایک ایلی ہے. اور یہ ووڈن سٹیپس ہیں یہاں پر, کنکریٹ کی نہیں ہے. جو بھی ہے کلوز ہے. یہ دیکھیں تو یہاں پہ گیس کا جو ہے کچھ وہ ایسے ہے کہ آپ سلنڈر دیکھ سکتے ہیں. اور بھائی یہاں پہ پلاٹ خالی ہے, اگر آپ لوگوں نے بکنگ کروانی ہے تو کروا لیں. یہاں پہ آپ ایک گھر بنا سکتے ہیں اور اس ولیج میں رہ سکتے ہیں. تو جی کچھ ایسا ویو ہے. یہ کپڑے وغیرہ سکھا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ساؤتھ کوریا کا فلیگ. تو جی گرمی بہت ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے برداشت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھائی ٹائم پورا ہو گیا واپس کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. تو جی یہ ایک راستہ اور ہے یہاں سے ولیج کو ایکسیس کرنے کے لیے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے. اور چلیں ہم اوپر چلتے ہیں. آئی گیس یہ جو ہے یہاں سے یہ سب سے پیک پوائنٹ ہے اس ولیج کا. تو جی یہ کنٹینیو کر رہے ہیں. یہاں پہ کنسٹرکشن جو ہے گھروں کی وہ یہیں تک ہی ہوئی ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ولیج ہے اس کا پیک پوائنٹ اس ہل کا پیک پوائنٹ نہیں ہے. وہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہل کا پیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. تو یہاں سے اوپر کوئی گھر نہیں ہے, تو جو ہے وہ سب نیچے ہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ویو. یہ نیچے اسٹیئرز جا رہی ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ سیفٹی پرپس کے لیے لگائے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ویو بلاک ہو رہا ہے. جی یہاں پہ ابینڈنڈ ہاؤس ہے. جی وہ سامنے ہاربر ہے. کیمرے میں کیسا دکھ رہا ہے بٹ کافی زبردست ویو ہے. یہ دیکھیں
تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ کافی کلرفل سے ہاؤس ہیں. ابھی ہم نیچے کو جا رہے ہیں. وہاں پر یہ جو ہیں یہ گلیاں کافی چھوٹی ہیں بہت زیادہ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ تو بہت ہی کوئی کنجسٹڈ سی آ گئی ہے یہاں پہ. یہ والی یہ یہاں پہ ایک اوپننگ ہے. تو جی بیک ٹو دا سیم اسپاٹ ویئر وی اسٹارٹیڈ فرام. یہ دیکھیں یہ گھوم پھر کے یہیں پہ آ رہا ہوں میں بار بار. یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. چلے تو اب یہاں چلتا ہوں. یہ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آپ گھوم پھر کے آئیں اسی گلی میں آ جائیں اور یہاں آ کے کچھ نہ کچھ خریدیں کھائیں پیئیں خرچہ کریں کنٹری کی اکانومی میں اضافہ کریں. فری فنڈ میں یہاں سے نہ جائیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ تیسری بار ہے میں جب بھی کہیں سے میں نیچے والی ایلی سے بھی گیا تو میں یہیں پہ آیا, اوپر والی ایلی سے بھی گیا تو میں یہیں آیا. تو یہ ہے کچھ تو ہے یہاں پہ. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے ایک بلی بنائی ہوئی ہے جو کہ ایسے دیکھ رہی ہے اندر بیکری آئٹمز جو بھی ہیں. یہ کافی خوبصورت سے پوسٹ کارڈز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس ولیج سے ریلیٹڈ ہیں. یہ چیک کریں بھائی یہ اسٹیچو کے ساتھ پکچر کھینچنے کے لیے یہ لگی ہوئی ہے لائن. سو اس کیو میں لوگ لگے ہیں یہاں پر کیونکہ انہیں وہاں پکچر لینی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی کول اسپاٹ تھا پکچر کے لیے. پتہ نہیں یہ کیا ہے. یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں تو جی یہ 1 بائی 1 سب آ رہے ہیں اور یہاں پہ پکچرز لے رہے ہیں. یہ یہاں پہ ایک اور اسپاٹ بھی ہے یہ. اور یہ کیا نیچے جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں. تو جی یہاں پہ پبلک ٹوائلٹس بھی ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. یہاں پہ ایمرجنسی کیس میں بندہ یہاں آ سکتا ہے. یہ جو آپ کو یہاں لکھا ہوا دکھ رہا ہے یہ کافی ساری لینگویجز میں لکھا ہوا ہے آئی لو یو. تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں اردو میں. میں تم سے پیار کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ عربک میں بھی ہے, ایرانی لینگویج میں بھی ہے, ایرانین میں بھی ہے, انگلش میں تو ہے ہی ہے, اسپینش میں ہے. تو یہ دیکھیں بھائی. تو جی ایک اور فیمس فوٹو اسپاٹ ہے as you can see. یہاں پہ ایک کیفے بھی ہے. چلے اوپر چلتے ہیں.
جی یہ وال کے اوپر بک شیلف بنایا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بکس ہیں اس میں. یہاں پہ ایک کیفے ہے اوپر. تو جی ایک ویل ہے یہ. نو وے لکھا ہوا ہے وہ یہاں سے بند ہے. تو جی یہ نیچے جانے کا راستہ ہے. ابھی ٹائم آ گیا ہے اس ولیج کو خیر آباد کہنے کا. تو چلیں نیچے چلتے چلتے کافی دھیان سے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ نیچے کی طرف ہے تو کافی تیزی سے, اور یہاں یہ سٹیئرز بھی نہیں ہے تو سلپ ہو رہا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ رائٹ یا لیفٹ. ہمیں تو لیفٹ سائڈ کو جانا ہے. چلے یہاں سے دیکھتے ہیں. آئی گیس ٹھیک ہی جا رہے ہیں. یہ ڈش لگا ہوا ہے. ویسے یہ زیادہ صحیح ٹائم ہے اراؤنڈ 5 PM, کیونکہ یہاں ساؤتھ کوریا میں سمرز میں ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, ویٹ لیٹ می چیک, 6 بج رہے ہیں. پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا موسم ہے. بیسٹ ٹائم ہے اس جگہ پہ آنے کے لیے. آئی گیس اٹس فرام 5 PM ٹو 6 PM آپ آ سکتے ہیں. اس ٹائم پہ کافی کم دھوپ ہوتی ہے یہ سمر سیزن میں. تو آئی گیس ہم صحیح راستے پہ ہیں ایگزٹ کرتے ہوئے. یہاں پہ کچھ ایگز یہ دیکھیں. تو جی میں نے ایک چیز نوٹس کی, یہاں کافی ساری کیٹس ہیں اور میں نے کچھ والز کے اوپر کیٹس کے کارڈ بورڈ بھی بنے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ نہیں پتا کہ کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے. یہ یہاں پہ ایک پبلک فری جم ہے, بٹ اس کا حال دیکھ کے لگ تو نہیں رہا کہ یوز میں, کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ اس جم کو کوئی یوز کرتا ہوگا, کیونکہ یہ جگہ کوئی جم سے کم نہیں ہے. فری فنڈ کا ورک آؤٹ آپ کا تو ایسے ہی ہو جائے گا. اوپر آنا جانا تو کوئی ضرورت نہیں جم کی یہاں پہ.